بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان کے حالات سیاسی اعتبار سے تو اچھے نہیں ہیں، ڈی اسٹیبلائزڈ ہے ملک، لیکن اگر ہم مسائل کی طرف جائیں، دیکھیں کہ اکانومی کے مسئلے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، عدالتی فیصلے، اور آپ کوئی بھی سیکٹر لے لیں، تحقیقاتی اداروں کی کارگزاری دیکھ لیں، ہم ایک ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا۔ میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ ہے کیا؟ وجوہات بہت ہیں، لیکن میں دو تین چیزوں پہ ہی اگر زور دوں تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کسی حد تک آپ کی میری کامن سینس اس کو تسلیم کرے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرٹ اگنور کرنا۔ مقدمات ہوں تو ان کا میرٹ، انصاف دینا ہو تو اس کا میرٹ، جاب دینا ہو کسی کو تو اس پہ میرٹ، یہ چیزیں اگنور ہوتی ہیں تو اس سوسائٹی میں حقدار کو حق نہیں ملتا۔ میرٹ حق ہے آپ کا، اگر آپ میرٹ پہ نمبر 1 ہیں کسی بھی چیز میں تو آپ کا حق ہے، وہ نہیں ملتا۔ سو اقربا پروری کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں خاندانی سیاست آ کے براجمان ہوئی اور وہ حاوی ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ قانون کا سب کے لیے برابر ہونا۔ طاقتور اور امیر آدمی جس کی جیب میں پیسہ ہے، قانون اس کو کچھ نہیں کہتا، اس کے لیے قانون بالکل موم کی ناک ہے، جدھر مرضی موڑ لی جائے۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے عوام کا ریئیکشن۔ میں نے دیکھا ہے کہ عوام ان چیزوں پہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر کسی ملک میں ناانصافی ہو اور ظلم ہو اور غریب آدمی یا کمزور آدمی کو انصاف نہ ملے تو اس معاشرے میں تو انقلاب آنا چاہیے، لیکن اگر عوام ہر چیز آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں تو حالات بدل ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ جو ہمیں صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے احتساب کا عمل تھا، کیسز تھے، لیکن وہ چلے کوئی نہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر عاصم کا کیس، شرجیل میمن کا کیس، آغا سراج درانی کا کیس، پھر آپ راجہ پرویز اشرف کا کیس، پھر آپ دیکھ لیجئے یوسف زئی گیلانی صاحب کا کیس، اس کے علاوہ پھر یہ سارے آج حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ تو وہیں سے شروع ہو گئی جب ہم نے ان سب لوگوں کو سر پہ بٹھایا اور یہاں تک نوبت آئی کہ آج یہ سب حکومت میں موجود ہیں اور اپنی ہی مرضی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ ضمانتوں پہ لوگ ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک وزیر اعظم ہو، وہ جا کے جو بائیڈن کو ملے، جو بائیڈن کو یہ پتہ ہو کہ یہ ضمانت پہ ہے، وہ وزیر اعظم جا کے کنگ سلمان کو ملے اور کنگ سلمان کو یہ پتہ ہو کہ یہ ضمانت پہ پھر رہا ہے۔ آپ سوچئے اس ملک کی عزت و تکریم کیا ہوگی؟ اس آدمی کی اپنی تو نہیں ہے، لیکن اس ملک کی عزت و تکریم کیا ہوگی؟ چنانچہ یہ ایک ایسا جھنجھٹ، ایک اس طرح کا جال ہے جس میں ملک کو الجھا دیا گیا، پھنسا دیا گیا ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں نظر آتی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپٹ لوگ جتنے بھی ہیں یہ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں اور ان سب کا مفاد اکٹھا ہے، لہٰذا پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ایک طرف ہیں اور یہ مفاد پرست ٹولہ ایک طرف ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیے، شرجیل میمن ECL پہ تھے، ملک سے باہر تھا، جب واپس آیا تو اس سے پہلے ہی اس کو یہ یقین دہانیاں ہو چکی تھیں کہ تمہیں اریسٹ نہیں کیا جائے گا، ضمانت یہ وہ سب کچھ تیار تھا، اور وہ شخص واپس آیا، پھر جب بھی جی چاہے باہر گیا، اور جتنے دن یہاں پہ وہ اس سے پہلے اریسٹڈ تھا یا اریسٹ رہا،
وہ اس کو ہسپتال میں ایک کمرہ دے دیا، وہاں جا کے وہ سوتا تھا، رات ایمبولینس پکڑی اور گھر چلے جاتے تھے۔ اسی طرح کسی کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکے، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ڈاکٹر عاصم کو کوئی ہاتھ لگا سکے، باقی بھی آپ نے دیکھ لیے۔ وہ تو چھوڑیں، ناظم جوکھیوں کا قاتل، چونکہ وہ پیپلز پارٹی کا آدمی تھا، ناظم جوکھیوں کے قاتل کو ایبسکانڈر قرار دیا ہوا تھا، اس کو ڈھونڈ رہی تھی پولیس، وہ جا کے دبئی میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کرنا تھا تو اس کا ووٹ درکار تھا، لہٰذا اس آدمی کو واپس بلایا گیا اور وہ پاکستان اس یقین دہانی پہ آئے کہ اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی بیل منظور اور وہ حاضر تھا، اور دندناتا ہوا اس کو پروٹوکول میں ریسیو کیا گیا اور لے گئے۔ اس سے زیادہ قانون کا کوئی منہ چڑھانے کا اور سلسلہ ہو سکتا ہے کہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کا دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ملک جو ہے یہ کیا ایسے قائم رہ سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ صورتحال میں بھی کوئی حالات میں تبدیلی نہیں آئی کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے جیسے وزیر اعظم کے جہاز میں مفرور ہوئے اور اب وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم کے جہاز میں ہی بیٹھ کے واپس آئے، اور آنے سے پہلے ان کی بیل بھی منظور تھی، عدالتوں کو بھی کوئی خیال نہیں، وہ بیل وغیرہ کا سب اس کو اریسٹ نہ کرنے کی یقین دہانیاں، پھر آ کے ساری جلدی چیزیں ختم، سینٹ کا بھی سلسلہ طے ہو گیا، سینیٹر واپس جا کے حلف لے لیا، وزارت بھی مل گئی۔ یہ سارا اگر یہ میں کرپشن کا کیس چلانا چاہوں تو وہ 10 سال میں پورا نہیں ہوتا، 10 سال بھی عدالتیں ان میں پھیرے لگتے رہتے۔ کرپشن ختم کرنی، منسٹر بنانا، سینیٹر بنانا، یہ سارا کام 2 دن میں۔ آپ امیجن کریں کہ کس طرح سارا یہ میکنزم، سارا یہ سسٹم اس ملک کا کرپٹ آدمی کی خدمت کس طرح کرتا ہے، کس طرح اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب مریم کے پاسپورٹ کا قصہ تھا، وہ عدالت میں چل رہا تھا۔ مریم نے اپنا پاسپورٹ مانگنے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ ججز جو ہیں وہ پہلے پاسپورٹ کا کیس سنتے نہیں تھے، روزانہ کوئی ایک آدھ جج جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتا تھا۔ تو اب بڑی جلدی چیف جسٹس بیٹھے ہیں، ان کا کیس اس کا سنا جا رہا ہے۔ نیب سے پوچھا گیا کہ جناب پاسپورٹ دے دیا جائے ان کو، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، آپ دے دیں۔ اور یہ قصہ یہی تھا کہ چودھری شوگر مل کا کیس تھا، اور میں نے آگے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ دبئی کا ایک ڈیولپر جو کہ اپنے اپارٹمنٹس وغیرہ یا اپنی بلڈنگز پراپرٹی بیچتا تھا، اس کو پیسہ بھیجا۔ یہ منی لانڈرنگ کا بڑا یونیک طریقہ، ایسا زبردست کہ آپ حیران رہ جائیں کہ کیا کیا ذہن کتنا کام کرتا ہے ان چیزوں پہ۔ اور وہ دبئی میں اس شخص کو بھیجا گیا کہ ہم آپ سے اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ سے یہ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں۔ جب اس کو پیسہ چلا گیا، اس نے ریسیو کرنے کا بتا دیا، تو پھر اس کو کہا کہ بھئی وہ ہمارا ارادہ بدل گیا ہے، پیسہ واپس بھیج دو، لیکن اب تم اس طرح کرو کہ پیسہ چودھری شوگر مل کے نام پہ ارسال کر دو، ہماری شوگر مل ہے۔ سو پیسہ شوگر مل میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے شیئر جو ہیں وہ مریم نواز کو ایشو ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ تو اس نے بھیجا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ بڑا سمپل سیدھا کیس ہے، لیکن برس عرصہ دراز سے 2018 سے شاید پڑا ہوا ہے یا کب سے پڑا ہوا تھا، پاسپورٹ رکھا ہوا ہے۔ اب پاسپورٹ دے دیا، عدالت کیس سن رہی ہے۔ آج وکیل ان کے موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ 7 تاریخ کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، ورنہ تو آج ہی معاملہ ختم ہو جاتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک کیس جس میں کہ سزا مل چکی تھی مریم کو، اس پہ یہ ضمانت پہ تھی، سالہ سال سے ضمانت پہ، اور ضمانت کی وجہ یہ تھی کہ اپنے والد کی تیمارداری کرنی ہے، وہ بڑے سخت بیمار ہیں، ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی جھوٹ بول کے ملک سے نکل گئے، تیمارداری کا قصہ ختم ہو گیا، تو ضمانت بھی جس بنیاد پہ ملی تھی وہ ضمانت کی بنیاد بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ضمانت چل رہی ہے۔ کبھی دوبارہ اس کیس کا
کچھ سننے کی بات ہی نہیں چلتی، کوئی وہ بس آنا جانا چل رہا ہے۔ اب پاسپورٹ مل جائے گا، کیونکہ اس وقت حکومت اپنی آ گئی، ہر طرح کے معاملات جہاں بھی کہیں رکاوٹ ہے وہ ساری ہٹائی جا سکتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لہذا اب تیاریاں ہیں میاں صاحب کو ریسیو کرنے کی۔ میاں صاحب کے لیے جو تیاری کا ماڈل ہے وہ وہی ہے جو کہ اسحاق ڈار کے لیے استعمال ہوا۔ پہلے ٹرائل کے طور پہ اسحاق ڈار کو لانچ کیا گیا اور کامیاب رہا وہ سارا پلاننگ۔ موسٹ پروبلی میاں صاحب بھی آ سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے کہا ہوگا کہ بھئی پہلے میں اس کا دیکھ لوں کہ آپ میرا فرنٹ مین یا ڈمی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو آپ پلان مجھے بتاتے ہیں کیا وہ کامیابی سے آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ اتنی زبردست طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوئی کہ 1.5-2 دن کے اندر ہر چیز، مجرم سے ہٹ کے آدمی وزیر بن گیا۔ تو میاں صاحب کے لیے بھی یہ تیاری مکمل ہے۔ ان کے لیے بھی ابھی ان کی بیل کا انتظام کر دیا گیا ہے، ان طے ہو چکا ہے۔ میاں صاحب کو باوجود اس کے کہ وہ جیل سے نکل کے گئے تھے ضمانت پہ، پھر بھگوڑے ہو گئے، وہ جو ان کا مفرور کا جو سٹیٹس ہے اس پہ ان کو غالباً 3 سال سزا ہوئی تھی، وہ میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ یا اس کا ہو جائے گا کہ جی اس پہ ضمانت۔ میاں صاحب آئیں گے، اپنے گھر جائیں گے، پھر جس نے جی چاہے گا عدالت میں پیش ہوں گے تو پرماننٹ ضمانت ہو جائے گی، تو معاملہ ختم۔ آپ مذاق اڑاتے رہے بیٹھ کے مقدمات کا، کرپشن کے کیسز کا۔ ساتھ ہی میاں صاحب نے اپلائی کر دیا نیب کو کہ جو قوانین میں نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے تحت ان کے بھی کیس ختم ہوتے ہیں، لہذا ان کو بھی ریلیف دیا جائے۔ تو وہ اسحاق ڈار کا معاملہ 2 دن میں ختم ہوا، یہ میرا خیال ہے شاید 1 دن میں ختم ہو جائے۔ سو 1-1.5 دن کے اندر اندر یہ سارا سلسلہ ختم اور میاں صاحب فارغ ہو کے ہر طرح کے الزامات سے آپ بری ہو گئے۔ اب آپ سوچئے، ملک لٹا ہوا، لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے، پیسہ آپ دنیا سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کے لیے چاہیے، اور آپ کے لوگ جو مدد مانگنے بنے ہیں وہ جا کے وہاں پہ 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلز میں جا کے ٹھہریں، بڑے بڑے ڈیلیگیشنز لے کے جائیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ کہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہے؟ کیا یہ صرف بیکاری ہیں کہ مزے کریں، مانگیں اور کھائیں؟ اور اسی طرح لندن پراپرٹیز میں جب میاں صاحب وہاں پہ رہتے ہوں گے تو تب بھی وہاں پہ برطانوی حکومت بھی یہ سوچتی ہوگی کہ ان کو کیوں دیں پیسے، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں اندر سے مارا ہے کہ ہم ریکور نہیں کر سکے، بلکہ ہم دن بدن انحطاط کی طرف، گہرائی کی طرف، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے مایوس کیا، انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں، جب آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تائید ہے، جلسوں میں بے پناہ لوگ موجود ہیں، جوش بھی ہے، ٹیلی فون کی لائٹ جلا جلا کے دکھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، قومی ترانہ بھی پڑھتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ماحول پیدا ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، جہاں ہم خود ہی اپنی نہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی جو لوگ ہمیں یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی ہم ان کے کچھ خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح معاملات تو چلتے نہیں ہیں۔ اگر رب العالمین کوئی رستہ پیدا کر دے تو وہ الگ بات ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو جو جی چاہے کر دے۔ لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے، میرا خیال ہے ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مقدر کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم نے جا کے کہیں اور آباد نہیں ہونا۔ جو ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے، سارے تو نہیں جا سکتے، اور پھر وطن کی مٹی ہے، اس کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ میری اپنی سوچ میں، نظر میں تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ سو اسی کے لیے ہم نے رستہ نکالنا ہوگا، اسی کے لیے ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس جھنجھٹ سے، اس مصیبت سے،
اس کرپٹ مافیا کے گھیراؤ میں سے ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے۔ رستہ ایک ہی ہے، عوام کو اٹھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔